الف بین قلوبہم سبحان ربک رب العزت وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے، ان کی فیض سے حصہ پاتی رہے گی۔ جن سعادت مند شخصیت نبی علیہ السلام سے براہ راست فیض پایا، ممتاز براہ راست شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ اب ان شاگردوں کے دو حصے بنائے جا سکتے ہیں، ایک حصے کا نام ہے صحابہ اور دوسرے کا نام ہے اہل بیت۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور نبی علیہ السلام کے بہترین امتی ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ وابستگی اگر باعث نجات تو صحابہ کرام کی پیروی حق تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ اور ثابت کیا اہل بیت لِیُذْہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَہْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُم، اور صحابہ کرام کے بارے میں ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج یرید لیطہر، پھر ہم نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا ترکت فیکم امرین، دو امور چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلوا ما دمتم متمسکین بہا کتاب اللہ و عطرتی، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری آل۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ چنانچہ اہل بیت میں سے نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن اور حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار فرمایا۔ تو ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے پختہ عمر لوگوں کے سردار، یعنی یہ بھی سردار ہیں وہ بھی سردار ہیں۔ اگر حضرت علی کو اللہ کے محبوب نے اسد اللہ فرمایا تو صحابہ کرام میں خالد بن ولید کو سیف اللہ فرمایا۔ اہل بیت کے ساتھ محبت اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن احبہما فقد احبنی، جس نے حسنین کریمین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی۔ اور صحابہ محبت بھی نبی علیہ السلام کی محبت کی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ اگر اہل بیت میں حضرت علی کو غزوہ خیبر کے موقع پر جھنڈا عطا فرمایا کہ علی اس کو فتح کرے گا، تو صحابہ کرام میں حضرت سعد ابن ابی وقاص پر اپنے ہاتھوں سے تیر پھرائے اور فرمایا اے یا سعد فدا کا امی و ابی، اے سعد کو پھینکو تم پہ میرے قربان ہو جائیں۔ کیسی خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہے کہ تو ویسے میں خاص طور پر نہ تھے، چاہیے یہ میری ضرورت کا ذریعہ بنے گا
اور اسلام کے درمیان فارق اور فیصل بنے گا. مجھے یہ بندہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سم کی اس عظیم تمنا کو پورا کیا. عمر لانے جیسی شخصیت کو اپنے محبوب کی جھولی. ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مختلف پچھلی لوگوں کو اللہ کی جانب رأیہ موافقا للوحی والکتاب. پھر نبی نے فرمایا شیطان عمر کا سامنا نہیں کر سکتا. جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان سے کوئی چھوڑ جاتا ہے. کیا ایمان پایا تھا کہ شیطان اپنا چل جاتا تھا. اسی نبی السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان تو وہ عمر ہوتے. اب یہاں پر وارد ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا نام کیوں نہیں لیا. تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ ابو بکر صدیق لانوں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت کبریٰ حاصل تھی. وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، جدا نہیں تھے. اب جب وہ تو پھر بعد میں کس کا نام عمر کا. تو نبی صاحب نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی جگہ لفٹ لگی ہوئی ہو اور دو بندے اکٹھے پہلے چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے بعد فلاں آیا. اس لیے کہ وہ دو تو اکٹھے تھے، بعد والا دوسری تو حضرت نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت کبریٰ رکھتے تھے. اس کے بعد حضرت عمر کا آتا تھا. فرمایا کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے. صحابہ یا اہل بیت ہو، یہ نبی علیہ السلام شاگرد تھے. اللہ کا ان سب میں کمالات تھے، محبت و الفت تھی. آج کل واقعات کی وجہ سے لوگ ان کے درمیان ایک دوسرے کی عداوت اور دشمنی ثابت کرتے ہیں، جو 100% غلط. اللہ تعالیٰ هو الذی، اللہ وہ اپنی ذات سے مدد کی، وبالمؤمنین کی، وألف بین، اور اللہ نے ان کے دلوں میں آپس میں محبت ہے کہ ہم نے ان کے دل ڈال دی. اس لیے وہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم و کریم تھے، بڑی ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی. اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. عمر لانوں کے بارے میں ہم اور ابو بکر صدیق لانوں کے بعد وہ کائنات کے سب سے زیادہ فرمانے والے. چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ عمر، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک میں اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو عمر لانوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ساری زندگی ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن اپنی جان تو ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے. فرمایا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے عزیز نہ ہو جاؤں. تو عمر لانوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. نبی صاحب نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تو نے ایمان کے اس اونچے مقام کو پا لیا. حضرت عمر لانوں کی حضرت حسنین کریمین سے محبت اتنی تھی کہ ایک مرتبہ
حضرت حسین لانو حضرت عمر لانو سے لیے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. راستے میں ان کے بیٹے عمر ملے ہیں کہ میں آپ کے ابو سے ملنے جا رہا ہوں. مصروف تھے. تو میں جا رہا ہوں کہ جب بیٹے کو ٹائم چلو میں بھی چلتا ہوں. حضرت عمر نے ان کو بلا بھیجا. امیر المومنین نے بیٹے کو وقت آ رہا تھا. فرمایا حسین میرے بیٹے کو تمہارے ساتھ ہو سکتی ہے، تم بیٹے ہو، اور عبداللہ بن عمر تو میرا بیٹا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ غنیمت کے سامان میں بہت قیمتی کپڑا آیا تو حضرت عمر لانو نے سب لوگوں میں تقسیم کر دیا، مگر وہ کوئی اتنا اچھا لباس نہیں تھا جو عمر لانو کو پسند آئے. تو حضرت عمر لانو نے یمن میں آرڈر بھیجا کہ یمن کا جو بہترین لباس ہے وہ بھیجا جائے. چنانچہ یمن سے بہترین لباس آیا اور عمر لانو نے حضرت حسین لانو کو وہ لباس دیا. اب یہ ان کی محبت کی دلیل ہے یا نہیں ہے کہ عمر لانو یمن سے لباس منگا کے حضرت حسین لانو کو ہدیہ کر رہے ہیں. چنانچہ عمر لانو کے زمانے میں ہر صحابی کو وظیفہ ملتا تھا. فلاحی ریاست تھی نا. وظیفہ کیسے ملتا تھا کہ گھر بیٹھے بدری صحابہ کو 5,000 ملتے تھے اور باقی لوگوں کو کم ملتے تھے. سیدنا حسین لانو کو حضرت عمر لانو نے 5,000 وظیفہ دینے کا حکم دیا. تو بیٹے نے پوچھا ابا جان میں نے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ پہلے بھی جہاد کیے، آپ ان کو 5,000 دے رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ فرمایا کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیارا رکھتے تھے، لہذا میں بھی ان کو اپنا پیارا رکھتا ہوں. یہ عمر لانو کی محبت تھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ. فاروقی میں جب مدائن فتح ہوا تو حضرت عمر لانو نے مسجد نبی میں مال غنیمت جمع کر تقسیم کرنا شروع کر دیا. امام حسن لانو تشریف لائے تو انہیں 1,000 درہم دیے. پھر امام حسین تشریف لائے تو انہیں بھی 1,000 درہم پیش کیے. پھر آپ کے صاحبزادے عبداللہ آئے تو انہیں 500 دیے. انہوں نے عرض کیا امیر المومنین میں عہد رسالت میں جہاد کیا کرتا تھا. اس وقت حسن و حسین بچے تھے، آپ نے انہیں 1,000 دیا، مجھے 500. حضرت عمر نے فرمایا تم عمر کے بیٹے ہو جبکہ وہ علی کے بیٹے ہیں. ان سے نبی علیہ السلام کو بہت محبت تھی. اس کا مطلب یہ کہ عمر لانو اپنے بیٹے اور حسین کے درمیان ایک فرق کیا کرتے تھے، اور یہ اس محبت کا نتیجہ تھا جو ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی. جب اس واقعے کی خبر حضرت اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں، سراج ہیں. حضرت علی عنہ کا یہ ارشاد حضرت عمر تک پہنچا تو آپ بعض صحابہ کے ہمراہ حضرت علی کے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا اے علی کیا تم نے سنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ فرمایا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں میں نے خود سنا ہے. حضرت علی نے فرمایا اے علی میری خواہش ہے کہ آپ یہ حدیث میرے لیے تحریر کر دیں. سیدنا علی نے یہ حدیث لکھی کہ یہ وہ بات ہے جس کے ضامن علی ابن ابی طالب ہیں ابن خطاب کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان سے جبریل علیہ السلام نے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ، ابن الخطاب اہل جنت کے چراغ ہیں. سیدنا علی عنہ کی یہ تحریر حضرت عمر عنہ نے لے لی اور وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا. چنانچہ آپ کی شہادت کے بعد وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی.
حضرت عمر عنہ کے زمانے میں مدائن فتح ہوا تو مدائن کے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی گرفتار ہوئی اور باندی بنا کر پیش کی گئی۔ وہ چونکہ شہزادی تھی تو بہت حسین و جمیل تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ آئی تو مدینہ کی عورتیں دروازوں کے پیچھے چھپ چھپ کے اس کے حسن و جمال کو دیکھتی تھیں کہ یہ کتنی خوبصورت عورت ہے۔ اب جب مال تقسیم ہوا تو باندیاں بھی تقسیم ہونی تھی، تو عمر لانو نے فرمایا کہ یہ شہزادی ہے تو شہزادوں کے پاس اچھی لگتی ہے، تو عمر لانو نے اس کو حضرت حسین لانو کے سپرد کر دیا، یعنی یہ شہزادی تھی جو شہزادے کے پاس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو ایک بیٹا دیا اور اس بیٹے کا نام انہوں نے علی رکھا، اور وہ علی آج امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت عمر عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زمانے میں چیف کیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حاکم وقت اس کو چیف جسٹس بناتا ہے جو اس کا سب سے زیادہ مقبول بندہ ہوتا ہے، تو حضرت علی عنہ محبت تھی تو ان کو چیف جسٹس بنا، اور حضرت عمر عنہ حضرت علی کی اقتداء میں رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی عنہ نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے فجر کی 2 رکعت پڑھائیں، پھر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک عورت پلیٹ میں کھجوریں لے کے آئی اور اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو سامنے اس میں سے ایک کھجور حضرت علی عنہ کو دی۔ وہ اتنی لذیذ تھی کہ مزہ، اور حضرت عمر عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ چونکہ تہجد کا تو حضرت علی عنہ مسجد نبی میں آ گئے۔ اب وہ نماز کے لیے امام کے پیچھے بیٹھ انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر عنہ اسی شانہ انداز سے، اس انداز سے نبی علیہ السلام باوقار طریقے لائے تھے۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور وہی صورتیں پڑھی جو خواب میں نبی علیہ السلام نے پڑھی تھیں۔ جب وہ نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو ایک اور خاتون آئی اور اس نے ایک پلیٹ میں کھجوریں امیر المومنین عمر عنہ کو ہدیہ کی۔ حضرت عمر عنہ نے اس میں سے ایک کھجور حضرت علی عنہ کو دی، نے کھائی، فرماتے ہیں اتنی مزیدار تھی کہ میرا دل چاہا کہ میں امیر المومنین مجھے ایک کھجور اور دے دیجیے، تو عمر عنہ مسکرائے، اگر تمہیں نبی علیہ السلام نے دوسری کھجور دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا۔ حضرت علی عنہ فرماتے ہیں اور میں نے پوچھا عمر کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وہی نہیں، اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر من نور اللہ، مومن وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عباس جانو نبی السلام تھے، عمر عنہ کو بہت محبت تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کبھی بارش بند ہو جاتی تھی تو حضرت عمر عنہ حضرت عباس کے پاس جاتے تھے کہ آپ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، آپ اللہ سے دعا مانگے، آپ کی دعا نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ دعا مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتے تھے۔ حضرت عباس عنہ کا گھر جو ہے وہ مسجد نبی کے بالکل ساتھ تھا۔ ان کی چھت پہ ایک پرنالہ تھا جس میں سے بارش کا پانی مسجد نبی کے اندر آتا تھا اور کیچڑ بن جاتا تھا۔ اب آپ جہاں کچی زمین ہو اور پانی ہو، کیچڑ بن جائے تو نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو حضرت عمر عنہ نے حکم دیا کہ اس پرنالے کو اکھاڑ دیا جائے۔ اس کو اکھاڑ دیا گیا۔
حضرت عباس عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا کہ جی میرا پرنالہ میری اجازت کے بغیر اتارا گیا. حضرت عمر عنہ امیر المومنین تھے، آئے اور خلیفہ چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہوئے اور بتایا کہ میں نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے یہ کام کیا ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ مجھے چاہیے کہ یہ پرنالہ وہیں پہ میں دیکھوں جہاں لگا ہوا تھا، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام نے لگایا تھا. حضرت عمر عنہ تیار ہو گئے، فرمایا کہ اچھا میں رکوع کی حالت میں کھڑے ہو جاتا ہوں، آپ میرے کمر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ پرنالہ دوبارہ لگا دیں. آپ اندازہ لگائیے کہ لاکھوں ایکڑ پر مسلمانوں کا یہ امیر المومنین رکوع کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور عباس عنہ اس کے کمر کے اوپر کھڑے ہو کے پرنالہ لگاتے ہیں. جب پرنالہ لگا کے فارغ ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے یہ پرنالہ لگایا تھا، میں اس کو ایک مرتبہ اپنی جگہ پہ دیکھنا چاہتا تھا، اب میں اپنا پورا گھر مسجد نبی میں دے دیتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ ان حضرات کی آپس میں الفت و محبت کا کیا عالم تھا. چنانچہ اور خاندان نبوت کا مقام و مرتبہ بہت بلند، مگر وہ صحابہ سے محبت کرتے تھے اور صحابہ ان سے محبت کرتے تھے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو انہوں نے ایک کاغذ پہ نام لکھ کر دیا کہ میرے بعد ان کو خلیفہ بنایا جائے، اور لوگوں کو کہا کہ بھئی صحابہ کو بلا لو اور ان کے سامنے کھولنا کہ کیا وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں. اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جگہ چلے گئے جہاں کھڑکی سے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم عمر کے علاوہ کسی کی خلافت پہ راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ عمل میں ہر حال میں ہم سے زیادہ بہتر ہیں. اللہ کی شان کے جب کاغذ کو کھولا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ کا ہی نام لکھا ہوا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کیا اور کہا کہ واقعی عمر ہی اس قابل ہے کہ وہ امت کا امیر المومنین بنے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں 20 تراویح تو ہوتی تھیں، جماعت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اگر نبی علیہ السلام جماعت کا حکم فرما دیتے تو پھر یہ سنت نہ رہتی، یہ اس سے اوپر چلی واجب ہو جاتی، لازم ہو جاتی، اور نبی علیہ السلام امت کو اس تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ 20 تراویح جماعت کے ساتھ ادا کریں. چنانچہ مسجد میں روشنی ہوتی تھی اور لوگ 20 تراویح ادا کرنے کے لیے آتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے تو انہوں نے حکم دے دیا. حضرت علی عنہ تراویح پڑھنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف چراغ جل رہے ہیں اور لوگ عبادت بڑے ذوق شوق کے ساتھ کر رہے ہیں. تو انہوں نے دعا دی، اللہ عمر کی قبر کو ایسے ہی روشن کر جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا. اے اللہ عمر کی قبر کو ایسے ہی روشن کر جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک چادر ہدیہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر وقت وہی چادر پہنتے تھے، سردی گرمی خزاں بہار ہر وقت وہی چادر پہنتے تھے. اب ایک کپڑے کو اگر بار بار پہنا جائے تو وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کوئی دوسری چادر نہیں پہنتے جبکہ اور چادریں بھی آپ کے پاس موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ وہ چادر ہے، انہ کسانی ھذا خلیلی و صفی و حبیبی و خاصتی و صدیقی. اتنی چاشنی والے اور محبت والے الفاظ ہیں کہ یہ چادر میں اس لیے استعمال کرتا ہوں، میرے دوست نے، میرے یار نے
میرے ساتھی نے، میرے قریبی دوست عمر نے یہ چادر مجھے دی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی عنہ کو عمر عنہ کی دی ہوئی چادر سے اتنی محبت تھی۔ ابن عباس کی عمر عنہ کے متعلق گواہی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر عنہ زخمی ہوئے تو میں اور حضرت علی دونوں ان کی عیادت کے لیے گئے۔ حضرت عمر عنہ غمگین تھے اور رو رہے تھے۔ ہم نے پوچھا کیا آپ موت سے ڈر رہے ہیں؟ فرمایا میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں میرا آگے کیا بنے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ نے کہا شر بالجنہ، آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ فواللہ اسلام کا کان عزا، اللہ کی قسم آپ کا اسلام لانا اسلام کے لیے باعث عزت تھا۔ عام طور پہ لوگ اسلام لاتے ہیں تو ان کو اسلام کی وجہ سے عزت ملتی ہے، لیکن عمر کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا تھا کہ وہ اسلام لائے، اسلام کو عزت ملی۔ عبداللہ سے مسعود فرماتے ہیں وجرت کا فتح، اور ان کی فجرت سے اسلام کو اللہ نے عزت عطا فرمائی تھی، اور آپ کا خلیفہ بننا عدل اور انصاف کا ذریعہ بنا۔ جب عمر عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق ان سے راضی تھے۔ حضرت عمر عنہ نے یہ سنا تو فرمایا کیا آپ اس بات پر گواہی دیتے ہیں؟ ابھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت علی عنہ بول پڑے میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ پھر حضرت علی عنہ نے گواہی دی کہ نبی علیہ السلام نے میرے سامنے فرمایا کہ عمر جنت میں ہوں گے۔ حضرت عمر عنہ کے اعمال پر حضرت علی عنہ رشک کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی نے جب حضرت عمر کو غسل دیا، کفن پہنایا اور چارپائی پر لٹایا، پھر اسی چارپائی پر کھڑے ہوئے حضرت عمر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا قسم خدا کی روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس کے بارے میں مجھے یہ پسند ہو کہ میں اس کے اعمال کی طرح اعمال کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں، ماں سوائے اس شخص کے جو کپڑے میں کفن میں لیٹا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر عنہ کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان کس قدر باہمی الفت و محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر عنہ نے حضرت علی عنہ سے کہا کہ میرا دل چاہتا میری نبی علیہ السلام سے خاندان کی نسبت ہو جائے۔ ایک نسبت تو تھی کہ میری بیٹی نبی علیہ السلام کے نکاح ہے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ ایک نسبت اور مجھے مل جائے۔ تو حضرت علی عنہ نے جواب دیا کہ اچھا میں اپنی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی عنہ نے سے ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر عنہ۔ اب آپ بتائیے کتنی ہوگی ان دونوں کے درمیان کہ اتنے قریب کی رشتہ داری پر وہ راضی ہو گئے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے اہل بیت کو محبت تھی. چنانچہ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی عمر رکھا ہوا تھا. حضرت حسن نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا ہوا تھا. اب آپ بتائیں حضرت علی سے رکھا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں الفتیں اور محبتیں کیسی ہوں گی؟ جلال مرد جلال مرد ہنر شخص کو اکیلا ادھر پڑا. فولادی شخصیت تھی. کفر کو للکارا کو انہوں نے لہرایا. اللہ تعالیٰ کی بھی محبت عطا فرمائے اور ان کی جو آپس قدردانی کی توفیق ہے. اور جو لوگ تاریخی باتوں سے قصے کہانیاں بناتے رکھے دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سارے احباب بیعتوں کے نیت سے آئے ہیں. دور گھر میں کچھ خواتین بھی ہیں جو بیعت ہونا چاہتی ہیں، تو جو کلمات کی عاجز بڑھائے آپ سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر بخیرہ وشرہ من والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار و تصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے بیعت ہو چکے ہیں، ملات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں یا آدھا پڑھیں ضرور. چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھ کار وال دل یار وال. اور پانچواں عمل ہے مراقبہ. مراقبہ تمام معمولات کا نچوڑ اور لب لباب ہے. طریقہ بڑا آسان ہے کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. انشاءاللہ 15 منٹ صبح 15 منٹ شام مراقبہ کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے. میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. اب آپ سنت